وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نہایت ہی معزز و موقر صدر مجلس، حکم صاحبان، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ النادی المحمدی کے اندر میں نے جس موضوع کو اختیار کیا ہے وہ ہے فتنہ اخوانیت اور امت پر اس کے اثرات۔ حاضرین، اخوانیت مصر میں پروان چڑھنے والی جماعت اخوان المسلمین کے منہج، فکر و عمل سے عبارت ہے۔ یہ ایک مستقل فکر اور طریقہ کار ہے۔ اخوانیت نام ہے فتنہ و فساد کا، اخوانیت نام ہے انتشار و افراتفری کا۔ اخوانیت کا اب تک کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کے سبب امت نے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے۔ ان کی فکر نے جو شورش پیدا کی ہے وہ لاکھوں انسانوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنی ہے۔ اخوانیت نے عالم اسلام کا سکون غارت کیا ہے، جان و مال کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ ایک بہت بڑے انسانی بحران کی ذمہ دار اخوانی ٹولہ ہے۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف ایجیٹیشن چلانا، بغاوت پیدا کرنا، عوام الناس کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکانا، تصادم اور ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا، یہ اخوانیت کا مقصد قیام ہے۔ یہ صرف مسلم حکمرانوں کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں۔ مصر، لیبیا، شام، عراق اس کے بین ثبوت ہے۔ ان کے انقلابی فکر کے سبب لاکھوں مسلمان ہجرت کا درد برداشت کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ حاضرین، ایک دوسرا نقصان امت کو یہ پہنچا کہ اخوانیت کے لٹریچر نے امت میں آزاد خیالی اور لبرلزم کو فروغ دیا، مغربی کلچر کی وکالت کی، بے پردگی، اخلاقی انارکی اور فحاشی کی راہ ہموار کی۔ قرضاوی نے کہا کہ الحریت مقدم علی تطبیق الشرعیہ، آزادی شریعت کے نفاذ پر مقدم ہے۔ گانا، میوزک، رقص و سرود، فلم بینی، مخلوط تعلیم، یہ اخوانی لٹریچر کی برکات ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اخوانیت نے اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کیا ہے اور دین اسلام میں ویسٹرن کلچر کی گنجائش نکالی ہے۔ اخوانیت کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اس نے شرف صحابیات کو داغدار کیا ہے، عظمت سلف کے ایوان میں نقب زری کی ہے۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ ادوانی علماء کے اس بیانیے کے ذریعے صحابہ کرام کی کردار کشی کی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ شروع ہوا تو امیر معاویہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچا۔ ان کے مسموم لٹریچر اور فکر نے صحابہ کرام کے بارے میں زبانوں کو جرأت عطا کی ہے۔ اب شیعہ ذاکرین کی طرح اہل سنت بھی صحابہ کرام کی بشری لغزشوں کا تذکرہ بھونڈے طریقے سے ممبروں سے کرنے لگے، جبکہ اہل سنت کا اصول یہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب ثقہ ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، موجودہ دور میں صحابہ کا استخفاف فتنہ اخوانیت ہے۔ اخوانیت کا تیسرا اثر امت پر یہ پڑا کہ انکار حدیث کے فتنے کو فروغ ملا۔ جی ہاں، درایت کے نام پر صحیح حدیث کو مشق ستم بنایا گیا۔ اخوانیت یا تحریکیت نے احادیث کے رد و قبول کا ایک الگ معیار طے کیا اور اس معیار کو لیے احادیث کو کنارے لگانا شروع کیا۔ بخاری شریف کی حدیث کو بھی اس دھار معیار سے ذبح کر ڈالا۔ حدیث کے مقابلے میں عقل و منطق رد و قبول کی کسوٹی بن گئی۔ گویا حدیث اخوانی اور تحریکیوں کے عقل عیار کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ حاضرین، اخوانیت کے لٹریچر نے تکفیر کے فتنے کو جنم دیا۔ اسلامی نظام سے عاری معاشرے کو جاہلی قرار دے کر کے فتنے تکفیر کو کھاد فراہم کی۔ قرآن کی آیت سے غلط استدلال کیا۔ آیات قرآنیہ میں معنوی تحریف کا دروازہ بھی انہوں نے ہی کھولا ہے۔ کفر دون کفر کو کفر اکبر پر محمول کیا۔ قرآن کی معلوم اصطلاحات کا گستاخانہ مفہوم بیان کیا۔
دینی تعلیمات کو سیاسی رنگ دیا اور دین کے بارے میں امت کی سوچ کو سیاسی رنگ سے رنگ دیا، ولا و برا کے ضابطے کو پسے پشت ڈالا۔ اخوت و بھائی چارگی کا معیار توحید نہیں بلکہ اپنے مشن کو قرار دیا۔ لہٰذا اگر کوئی یہودی بھی ان کے مشن سے اتفاق رکھتا ہے تو ان کی جماعت کا حصہ ہے۔ گویا اخوانی طرز فکر بتاتا ہے کہ اسلام کی نمائندہ تنظیم نہیں بلکہ یہ یہود و نصارہ کے آلہ کار ہیں اور امت مسلمہ میں روافظ کے ترجمان ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے اہل سنت فتنہ اخوانیت جیسے خطرناک بیماری سے اپنی امت کو بچائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہماری امت کو فتنہ اخوانیت سے بچا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔